السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو 30واں پارہ سورۃ النازعات کی 2 آیات پڑھی گئی۔ ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس کے حصول کے لیے دو بنیادی شرطیں بیان کی۔ انسانی زندگی میں ان دونوں شرطوں کا پایا جانا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر وہ دونوں شرطیں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنی نعمتوں سے بھری جنت الفردوس کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور بہرحال جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور سے ڈر گیا، کل میدان قیامت میں اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کے حساب و کتاب دینے کے تصور کو ذہن میں قائم کیا اور ڈر رہا ہوں، ڈر میں مبتلا رہا کہ میں کیسے اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دوسری شرط اللہ نے بتائی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنے خواہشات نفس سے اور اس کی پیروی سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ یہ 2 شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ پہلی شرط کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کل میدان قیامت میں کھڑے ہونے اور زندگی کے حساب و کتاب دینے کے تصور سے کانپ اٹھا، ڈر گیا اور اپنے خواہشات نفس پر قابو پا لیا، اس پر روک لگا لیا۔ نفس بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے، جائز چیزوں کو اس نے کیا، ناجائز چیزوں کے پیچھے پڑنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے یہ دونوں شرطیں پوری کر لیں، جو ان دونوں شرطوں پر کھرا اترا، بے شک جنت الفردوس ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص لفظ ذکر کیا وَنَهَى النَّفْسَ، یہی آج کے درس کا میرا موضوع ہے کہ نفس پرستی سے نجات کیوں اور کیسے۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی کے بہت بڑے بڑے دشمن ہیں، بہت بڑے بڑے دشمن ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا جو دشمن ہمارا ہے وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اور ابلیس کے بعد
میرا آپ کا اور ہم سب کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ میں اپنے آپ کا خود دشمن ہوں، آپ اپنے آپ کے خود دشمن ہیں۔ یعنی میں اپنے نفس کا بہت بڑا دشمن ہوں، ہمارا نفس ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، آپ کا نفس آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی لڑائی، سب سے عظیم لڑائی جس سے ہے وہ خود ہماری لڑائی ہماری نفس سے ہے۔ جو شخص اپنے نفس سے جیت گیا، اپنے نفس کے ناجائز خواہشات کو دبا دیا، اسے پچھاڑ دیا، بہت بہادر انسان ہے اور بہت کامیاب انسان ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہت فتوحات قائم کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی کامیابیاں ان کو ملتی ہیں، لیکن جو شخص نفس کے معاملے میں ناکام رہا، اپنے نفس کو ہرا نہ سکا، اپنے نفس کو شکست نہ دے سکا، وہ انسان دنیا کا ناکام انسان ہے۔ اسے دنیا بھلے کامیاب کہے لیکن شریعت کی نظر میں وہ ناکامیاب انسان ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ نفس پرستی، نفس کی غلامی، نفس کی شرکشی، نفس کی زنجیریں، یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج اکثریت کا اگر جائزہ لیا جائے، اکثریت کے حالات پر غور کیا جائے تو آج نتیجہ کچھ یہ آتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا کس طرح سے طریقہ سکھایا ہے، کیا تعلیم دی ہے، عبادتوں کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ہے، آج انسان ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر کے ان چیزوں کو کرنے میں لگا ہوا ہے جو انسان کا نفس اس پر آمادہ کرتا ہے اور انسان کو اکساتا ہے۔ آج انسان اس کو بڑے خوشی سے اور بڑی تیاری سے ان چیزوں کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج اکثریت اس چیز میں مبتلا ہے اور اس حقیقت سے غافل ہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگ دشمن غیروں کو سمجھ رہے ہیں جبکہ دشمن خود انسان کے اندر موجود ہے۔ یعنی انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کے اندر خود موجود ہے۔ اس دشمن کو اگر ہرا لیا گیا، اس دشمن کو اگر شکست دیا گیا تو کوئی دشمن ہمارا دشمن بچے گا ہی نہیں، کوئی ہم سے نفرت ہی نہیں کرے گا، کوئی ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ جب ہمیں اپنے نفس کی فکر ہو جائے گی، اپنے آپ کی غلطیوں کا پتہ چل جائے گا تو ہماری یہ انگلی کبھی کسی کے اوپر نہیں اٹھے گی۔ آج انسان کی صورتحال یہ ہے اپنی انگلی دوسروں پر ہی اٹھاتا ہے اور کبھی غور نہیں کرتا کہ میں یہ انگلی تو سامنے والے کے اوپر اٹھا رہا ہوں، یہ میری 3 انگلیاں میرے طرف آ رہی ہیں، یعنی 3 غلطی میری ہے، سامنے والے کی 1 غلطی ہے، تو اس کی 1 غلطی چھوڑ کر کے اپنے پہلے 3 غلطی کی فکر کروں، پہلے اس کی اصلاح کروں۔ تو انسان کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی خبرگیری کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے اور سنجیدگی سے غور کرنے کی بات ہے۔ آج اکثر و بیشتر کے لوگوں کے جو حالات ہیں، جو عبادت اور بندگیوں سے رکے ہوئے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کی راہ میں جو چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہی نفس ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دن اور رات میں 5 وقتہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے، اس کو ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ انسان اپنے نفس کی بات کو مان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اس حکم کو ٹال دے رہا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے مت جا، اس کے قدم نہیں بڑھ رہے، وہ نماز کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ انسان کا نفس کہہ رہا ہے غریبوں کی ہمدردی میں شامل مت ہو، ان کی دیکھ ریکھ مت کرو، ان کے کام مت آؤ۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ ان کے دکھ درد میں شامل ہو، اور انسان کا نفس ادھر کہہ رہا ہے کہ اس کے دکھ درد میں تمہیں شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ انسان اپنے نفس کی بات کو مان کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر لے رہا ہے۔ آج کتنی نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کو انسان چاہتا ہے کہ میں کر لوں اور اجر و ثواب کا مستحق بن جاؤں، لیکن ان نیکیوں کے کرنے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی وہ انسان کا نفس ہے۔ کتنے گناہ کے کام ہیں جس پر لوگ قدغن لگا رہے ہیں، روک لگا رہے ہیں کہ تمہیں یہ گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے،
اور وہ خود چاہتا ہے کہ میں نہ کروں، لیکن اپنے نفس کو ہرا نہیں پا رہا ہے، اپنے نفس کو روک نہیں پا رہا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس گناہ کے کام کو اپنے نفس کی بات کو مان کر کے کر گزرتا ہے، جبکہ شریعت کے واضح فرمان موجود ہیں، یہ گناہ کا کام اس کو نہیں کرنا، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ وعید ہے، اس کا یہ عذاب ہے، لیکن نفس بیچ میں حائل ہے اور وہ اپنے نفس کی بات کو مان کر کے گناہوں کو کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آج انسان نمازوں کے تعلق سے اتنا بے فکرہ ہو چکا ہے، خصوصی طور پہ نماز فجر کی، جس میں مؤذن صدا لگاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آج اس کے مفہوم کو لوگوں نے الٹا سمجھنا شروع کر دیا، نیند نماز سے بہتر ہے، اسے سوئے پڑے رہتے ہیں، تکیے سے سر اٹھا کر کے اپنے قدموں کو مسجد کی طرف انسان بڑھا نہیں پا رہا ہے۔ وہ کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے کہ اپنے نرم و نازک تکیہ اور بستر کو چھوڑ کر کے تو کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تو سو جا، ابھی تو آرام کر لے۔ کاروبار انسان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے جگہوں جگہوں پہ مسجدیں آباد ہیں، مؤذنین صدائیں لگاتے ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا ہر انسان کے کان میں جا رہی ہے، انسان بیدار بھی ہے، لیکن وہ اپنے قدموں کو مسجد کی طرف نہیں لے جا پا رہا ہے۔ مؤذن صدا لگا رہا ہے نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، بیچ میں نفس حائل ہے، تو کہاں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ تیرا کام نقصان ہو جائے گا، تیرا بزنس جو ترقی کر رہا ہے وہ تنزلی میں چلا جائے گا، تیرے کسٹمر ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ یہ انسان کا نفس ہے جو اسے عبادت کرنے سے روک رہا ہے اور اس کو اس کے کاموں میں لگائے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انسان کا جو انا ہے اور انسان کا جو نفس ہے، یہ انسان کو بہت غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان کو اس کا شعور اور احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کامیاب ہونا ہے، اور ضرور انشاءاللہ ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ضرور ہم کامیاب بھی ہوں گے، اللہ ضرور ہمیں کامیابی دے گا، لہٰذا کامیاب ہونا ہے اور ہونا چاہیے بھی، تو جیتے جی مرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہمیں دفن کیا جائے، ہمیں اپنے نفس کو اور اپنے انا کو دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں دفن کر دیں، ہمیں اپنے انا کو، اپنے غرور کو زمین میں دفن کر دینے کی ضرورت ہے۔ اور انسان جو نفس کو ہرا لے جاتا ہے، نفس پر قابو پا جاتا ہے، وہ انسان کامیاب انسان ہے، وہ انسان بہادر اور پہلوان انسان ہے۔ ایک شاعر نے کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے، نہندو ازدہا وہ شیر و نر مارا تو کیا مارا، نہندو ازدہا وہ شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ آپ نے مگرمچھ کو مار دیا، بہادری کا کام نہیں کیا، آپ نے شیر نر کو مار دیا، اپنے بہادری کا کام نہیں کیا، آپ نے اژدہے کو مار دیا، بہادری کا کام نہیں کیا، آپ نے اپنے نفس امارہ پر قابو پا لیا، جو نفس انسان کو برائی کی طرف اکسا رہا ہے، غلط کاموں کی طرف لے جا رہا ہے، آپ اس تکلیف پہنچانے والے نفس سے اپنے آپ کو بچا لیے، آپ نے بہت بہادری کا کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، نفس پرستی کتنا بڑا مسئلہ ہے، نفس کی باتوں کو مان کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کر لینا، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا سنگین مسئلہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصی طور پہ ابھی جو ذکر کیا گیا ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس کے تعلق سے ہم غور کریں کہ وہ ابلیس جو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب تھا، فرشتوں کی طرح اس کو بھی اللہ کی قربت حاصل تھی، فرشتوں کو ساتھ اس کو نصیب تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ اس کو ابلیس کس چیز نے بنایا، اس پر لعنت کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کسی فرشتے کے تعلق سے اللہ نے نہیں کہا کہ میری لعنت حساب و کتاب کے دن تک تیرے اوپر برستی رہے گی، کسی کے تعلق سے اللہ نے نہیں کہا، صرف ابلیس کے تعلق سے کہا۔ تو اس کو ابلیس کس چیز نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جائیے،
فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ نے وجہ دریافت کی، کیا کہا اس نے؟ آپ دیکھیں یہیں پر اس کا انا اور اس کا نفس بیچ میں حائل ہوا آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے، چونکہ اللہ کا حکم تھا، فرشتوں کو حکم ملا، سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس نے اپنے انا میں آ کر کے اپنی نفس کی بات کو مان کر کے دیکھیے کس طرح سے گناہ کا ارتکاب کیا اس نے، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک اللہ کی لعنت کا مستحق رہے گا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ انا خیر من، اللہ تبارک و تعالی میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ سے بنایا ہے، آگ کی فطرت ہے، آگ کے شعلے اوپر جاتے ہیں، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی کی فطرت ہے پست رہنا، نیچے رہنا، تو ایک اوپر جانے والی چیز، پست رہنے والی چیز کا سجدہ کیوں کری؟ یہ سجدہ نہ کرنے کی اس نے تعویل کی اور اپنی نفس کو بیچ میں حائل کر لیا، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اسی بنیاد پر اللہ کی لعنت اس کی قیامت تک اس کے اوپر رہے گی۔ اسی لیے شریعت نے جا بجا ہماری اس تعلق سے رہنمائی کی ہے۔ آپ خطبہ مسنونہ سنتے ہیں، خطبہ حاجہ سنتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان موجود ہے نفس کی برائیوں سے بچنے کے تعلق سے، نفس کے شرور اور فتن سے بچنے کے تعلق سے، اس جملے پر، اس لفظ پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں پڑھا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ تبارک و تعالی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، جس میں خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفس کی برائی سے پناہ کی تعلیم دی گئی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے تعلق سے کتنے چوکنا رہتے تھے، نفس کے فتنے میں مبتلا ہونے سے کتنے الرٹ رہتے تھے، اور اپنے صحابہ کو، اپنی امتیوں کو بھی اس جانب توجہ دلایا کرتے تھے۔ صبح و شام کے اذکار جو ہم پڑھتے ہیں، صبح و شام میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، صبح میں بھی پڑھتے اور شام میں بھی پڑھتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے ہمیشہ باقی رہنے والی، قائم رہنے والی ذات، میں تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو میرے تمام معاملات کی اصلاح کر دے۔ آج میں نے جو صبح کی ہے، شام تک جتنے بھی میرے معاملات ہونے والے ہیں سب کی اصلاح کر دے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اور مجھے میرے نفس کے حوالے لمحے بھر کے لیے مت چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکنا کیا ہے کہ انسان جب اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ کے سپرد کو چھوڑ کر کے، اللہ کے حوالے کو چھوڑ کے جب اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا تو نفس اس سے کیا کیا کروا لیتا ہے انسان کو خود اس کا اندازہ نہیں۔ یہ تربیت کی گئی ہے شریعت میں کہ انسان اپنے نفس کی خبرگیری کرتا رہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اپنے صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کو بھی شامل کرنے کی تعلیم دی ہے شریعت نے۔ میرے بھائیو، اپنے نفس کو کوستے رہنا، اپنے نفس پر الزام لگانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی ادا بہت پسند ہے۔ لیکن آج انسان کا حال یہ ہے کہ اسے اپنی غلطیاں نظر آتی ہی نہیں، نفس اس کو کہاں لے کر کے جا رہا ہے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، خالی اس کی نظر دوسروں کی غلطیوں پہ ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے اس پر انگلیاں اٹھائے گا، اس پہ کمنٹ کرے گا، تبصرے کرے گا، اپنے اندر کیا کیا خامیاں ہیں انسان اس کو چھوڑ دے رہا ہے۔ جبکہ شریعت نے خود احتسابی کی تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے نفس کا ہمیشہ محاسبہ کرتا رہے، اپنی خبرگیری کرتا رہے، اپنے معاملات کی، اپنے روز و شب کے اعمال کو جانچ پڑتال کرتا رہے،
شام میں جب سوئے تکیے پہ سر رکھے تو پورے دن کا محاسبہ کرے کہ آج میں نے کیا برائیاں کی ہیں، آج میں نے کیا نیکیاں کی ہیں۔ اگر نیکیاں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگے، مزید نیکیوں کی توفیق مانگے۔ اگر گناہ کے کام ہوئے ہیں تو صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد اور ارادہ کرے۔ یہ محاسبے کی شریعت نے رہنمائی کی ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ محاسبہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کیا ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا کیا ہے اس نے۔ آنے والے کل سے مراد کل قیامت کا دن ہے، جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، پوری انسانیت کا جم گھٹا ہوگا وہاں پر۔ اس دن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ اس آنے والے کل کی فکر کرے کہ اس نے اس دن کے لیے کیا پلاننگ کی ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے خصوصی طور پہ محاسبے کی تعلیم دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہاری خبرگیری لی جائے، کی جائے، اس سے پہلے تم اپنا خود جائزہ لے لو۔ یوم الحساب، حساب و کتاب کے دن کے آنے سے پہلے انسان خود اپنا محاسبہ کر لے کہ میں جنت میں جانے کے اعمال کیے ہوں یا جہنم کا مستحق بننے والا عمل کیا ہوں۔ انسان خود اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن کہا جائے گا انسان سے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یا میرے بندے تو اپنی زندگی کا نامہ اعمال خود پڑھ لے، تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ اپنے اعمال کو اس پر نظر ثانی کر کے غور کر کے اندازہ خود انسان کر سکتا ہے کہ میں نے کون سے اعمال کیے ہیں، جنت والے اعمال یا جہنم والے اعمال۔ تو انسان کو محاسبہ کرتے رہنا ہر بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کبھی تنہائی میں ہو۔ آج تو تنہائی میں محاسبہ کرنے کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کو چھوڑ کر کے تنہائی میں گناہ کرنے کے لوگ شوقین ہو گئے ہیں، محاسبے کے شوقین نہیں ہے کہ اپنا جائزہ لیا جائے۔ اس لیے تنہائی میں اپنے نفس سے ہم کلام ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا حال تھا کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ تنہائی میں ہو کر کے کیسے کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تنہائی میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا، کہا محیا ابا بکر، ابو بکر رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ کہا عمر مجھے مت روکو، میں اپنے زبان کی تربیت کر رہا ہوں، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے میں کئی بار ہلاکت سے بچ گیا، اسی زبان کی وجہ سے میں کئی بار ہلاک اور تباہ ہونے سے بچا ہوں، اس لیے میں اپنے زبان کی تربیت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ جو زبان ہے گوشت کا ٹکڑا ہے، دکھنے میں تو بہت معمولی ہے، لیکن کام ایسی یہ زبان کر جاتی ہے کہ انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، کہ انسان بسا اوقات اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمے اور کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو اللہ کے راضی ہونے کے لیے وہ کلمہ ہوتا ہے، اور اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے سے، اس جملے سے خوش ہو کر کے اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایسے ہی بسا اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی جملہ نکال دیتا ہے، اس کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ انجانے میں یا مذاقاً ایسے ہی کہتے ہیں کہ مذاق میں نے کہا، شرکیہ جملے اور شرکیہ الفاظ بھی بول ڈالتے ہیں، اور اس کو ایسے ہلکا محسوس کرتے ہیں جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھے سے اڑا دیا جائے۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، لیکن انسان کی جو زبان ہے کبھی ایسے جملے نکال دیتی ہے جو اللہ کے راضی ہونے کا سبب بن جاتے ہیں وہ جملے، اور بسا اوقات اللہ کی ناراضگی کے لیے وہ ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے اور اسے جہنم کی کھائی میں اللہ گرا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو حد درجہ اپنے محاسبے میں زبان کی خبر گیری کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔
انسان جو بھی لفظ اپنی زبان سے بولتا ہے سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو لفظ بھی بول رہا ہے اس کے پاس لکھنے والے موجود ہیں. کرامن کاتب وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. میرے بھائیو، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ کبھی ہم ایسے ہی تنہائی میں ہوں، جیسے ہم بھیڑ میں رہ کر کے خوشحال رہتے ہیں، اپنے کاروبار کرتے ہیں، ضروری ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو تنہائی میں کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کی خبرگیری کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی ذہن و دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے نفس کی تربیت نہیں کی اور اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی، اس کا محاسبہ نہیں کیا، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیا، تو یہ جو نفس ہے اگر اس پر لگام نہ لگایا جائے، اس پر روک نہ لگایا جائے، تو یہ نفس وہ چیز ہے کہ خدائی پر بھی اس یہ راضی نہیں ہو سکتا. خدائی دعویٰ بھی کر لیتا، اس کے باوجود بھی راضی نہیں ہو، اس کو اطمینان نہیں. فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، یہاں تک اس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے شر میں مبتلا ہو کر کے فقال انا ربکم الاعلی، اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں اور تمہارا کوئی رب نہیں ہے. نفس نے اس کو یہ جملہ نکالنے پر مجبور کیا، اپنے انا میں اور اپنے نفس میں مبتلا ہو کر کے اپنی رعایا سے کہہ رہا ہے میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں. نمرود جس سے بحث و مباحثہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے نفس کے شر میں مبتلا ہو کر کے اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. یہ جو انسان کا انا ہے خدائی دعوے تک لے جاتا ہے اور اس کو اس بات پر بھی اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. تو اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے اور اس کی خبرگیری کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو، آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کو چھوڑ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی، آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس پر ذمہ دار ہیں، وکیل ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے کہتا ہے جو اللہ کو معبود حقیقی بنانے کے باوجود چھوڑ کر کے اپنے نفس کو معبود بنا لیے ہیں. ایسے لوگوں کی بابت اللہ آگے والی آیت میں کہتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. کیا ایسے لوگ جو اپنے رب کو معبود حقیقی سمجھنے کے بجائے اپنے نفس کو معبود بنا لیے ہیں، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. جانور تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس سے بھی گیا گزرا اللہ نے کہا. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے گمراہ ہو چکے ہیں. جانور کو اللہ نے پیدا کیا ہے کھانے کے لیے، اس سے کام لیا جاتا ہے، اس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے جو حلال جانور ہے. لیکن یہ انسان ہے جس کے لیے شریعت نازل کی گئی، جس کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، جس کے لیے انسان کے جسم میں اتنے سارے انتظامات کیے گئے. ان دونوں آنکھوں سے حق بات اور باطل کو دیکھ کے فرق کر سکتا ہے، ان دونوں کانوں سے حق اور بری باتوں کو سن کر کے تمیز کر سکتا ہے. یہ قوت حافظہ اللہ نے دیا جس سے سوچ فکر کر کے اپنی اصلاح انسان کر سکتا ہے. بہت سارے سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم میں بنائے ہیں جس پر انسان اگر غور کرے تو حقیقت حال تک پہنچے اور کبھی گمراہی کے راستے پہ وہ کبھی نہ جا پائے. تو اللہ نے کیا کہا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. یہ نفس کی پرستش کرنے والے، نفس کی بات کو ماننے والے، یہ چوپایوں کی طرح سے بلکہ ان جانوروں سے بھی گئے گزرے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے اور اسی کی پرستش کر رہے ہیں، اسی کی بات کو مان رہے ہیں. تو بھائیو، جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و سنت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نفس کی تربیت کا پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں رکھا ہے. پورا ایک نظام اور پورا ایک نصاب رکھا ہے
اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ کر کے اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی خبرگیری کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و احادیث میں وہ تعلیمات موجود ہیں جن سے نفس کی تربیت کرنا حد درجہ آسان ہے اور اپنی اصلاح کرنا بہت آسان ہے، اور اصلاح نفس اور نفس کی خبرگیری ہے ہر انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ شمس کے اندر ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، اور آپ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کی قسمیں اٹھاتا ہے جو اللہ کی نظر میں بڑی عظیم ہوتی ہیں، لہٰذا پتہ چلا کہ انسان کی نفس بھی بہت عظیم شے ہے، بہت عظیم چیز ہے، اسی لیے بنیاد پر اللہ نے انسان کے نفس کی قسم کھائی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسانی نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، اس کے اندر نیکی کی صفت بھی پائی جاتی ہے اور اسی انسانی نفس کے اندر برائی کی صفت بھی پائی جا رہی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزوں کی رہنمائی اس نفس کو کی گئی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنی نفس کو گدلا اور میلا کر لیا۔ تو اس انسانی نفس میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، دونوں خوبیاں رکھی ہیں۔ انسان کے اوپر ہے، انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ چاہے تو اپنے نفس کی اصلاح کر کے نیکیوں پر لگا لے اور چاہے تو اپنے نفس کو گدلا اور میلا کر کے برائیوں میں لت پت کر لے۔ تو اللہ نے نفس کی قسم کھا کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے کہ انسانی جو نفس ہے یہ بہت اہم شے ہے اور بڑی عظیم چیز ہے، لہٰذا انسان اس کے اصلاح کی ہمیشہ کوشش کرتا رہے۔ پھر بھائیو، جو انسانی نفس ہے اس میں بہت سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں، بہت ساری صفات ایسی ہیں جو منفی صفات سے تعلق رکھتی ہیں، بہت ساری صفات ایسی ہیں جو مثبت صفات سے تعلق رکھتی ہیں، نگیٹو صفات بھی ہیں، پوزیٹو بھی ہیں۔ انسان کو نگیٹو صفات کو اپنے اس نفس کے اندر سے جو پروان چڑھ چکا اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور جو پوزیٹو صفات ہیں اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے اور اس کی پرورش اور اس کو ترقی دینے کی صفت ہے۔ پھر بھائیو، ہمیں شریعت نے جو رہنمائیاں کی ہیں نفس کی تربیت کے تعلق سے اور نفس کی اصلاح کے تعلق سے، ان طریقوں میں سے، ان رہنمائیوں میں سے ایک رہنمائی ہماری شریعت نے یہ کی ہے کہ جو ہمارا نفس ہے، یہ ہمارا نفس تعریف سننا بہت پسند کرتا ہے۔ یہ منفی سوچ ہے، یہ منفی صفت ہے نفس کی کہ انسان کا جو نفس ہے وہ تعریف سننا بہت پسند کرتا ہے۔ اور شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے کہ اگر کوئی منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی پھونک دو۔ شریعت نے اس عمل کو پسند نہیں کیا۔ ہاں، اور صورتحال ہو سکتے ہیں، بہت سارے حالات اور ظروف میں جہاں منہ پہ تعریف کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن عام حالات میں منہ پر تعریف کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے کہ انسان کی پارسائی اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اس کے بڑکپن کا اظہار ہو رہا ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، بہت پرہیزگار انسان ہے۔ منہ پر تعریف کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، جبکہ انسان کا نفس اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میری تعریف خوب کی جائے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تم اپنے آپ کی پارسائی اور پاکی لوگوں کے سامنے بیان مت کرو۔ لوگ بیان کر رہے ہیں تو اس پر آپ اتراؤ نہیں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے کہ تم میں پرہیزگار کون ہے، پارسا کون ہے، نیک کون ہے۔ تم خود اپنی زبانی اور دوسروں کی زبانی سن کر کے اپنی پاکی اور پارسائی اور تعریفیں مت لوٹو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو تم میں جانتا ہے کہ سب سے بہتر اور پرہیزگار انسان کون ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، نہ اپنی تعریف خود بیان کرو اور نہ ہی اپنے کانوں سے لوگوں کے سامنے موجود رہتے ہوئے اپنی تعریف سننا پسند کرو۔ ان دونوں چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے جو انسان کا جو نفس ہے یہ بڑائی چاہتا ہے، اس کی بڑائی ہو، اس کے بڑکپن کا اظہار ہو، اس مزاج کو بھی کچلنے کی ضرورت ہے۔
اس مزاج کو بھی کچلنے اور دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں میں سے اس بنیاد پر، اس تعلق سے، نفس کی تربیت کے تعلق سے کہ انسان اپنے نفس کو لے کر کے اور اس کی بات کو مان کر کے اپنے آپ کو بڑا ثابت نہ کرے لوگوں کے درمیان، ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، وَاجْعَلْنِي فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، اور لوگوں کی نظروں میں تو مجھے بڑا بنا دے، میں خود اپنے آپ کو بڑا نہ جانوں کہ میں سب سے بڑا ہوں، میرے سامنے سب زیرو ہیں۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہے اور اس دعا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا، اے اللہ میری نظروں میں مجھے تو چھوٹا بنا کے دکھا اور لوگوں کی نظروں میں تو مجھے بڑا بنا کے دکھا دے۔ ساتھ ہی ساتھ شریعت نے یہ رہنمائی کی نفس کی اس معاملے میں تربیت کے تعلق سے کہ تواضع اختیار کیا جائے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے رکھا جائے، اپنے آپ میں غرور اور گھمنڈ لے کر کے نہ جیا جائے۔ یہ جو غرور اور گھمنڈ اور یہ انا اور نفس پرستی ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو انسان جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اور انسان کو چھوٹا سمجھنا چاہیے کیونکہ خود انسان اپنے ہی زبان سے اقرار کرتا ہے، نمازوں میں کتنی بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب کوئی عہدہ مل جاتا ہے، جب کچھ پراپرٹی کا مالک ہو جاتا تو اپنی بڑائی اور اپنے بڑکپن کا اظہار کیوں کرنے لگتا ہے؟ ابھی تو زبان سے نعرہ لگا رہا تھا اللہ اکبر کا، اللہ سب سے بڑا ہے، ابھی کچھ نعمتیں ملنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا کیوں بنانے لگے؟ تو شریعت نے تعلیم دی ہے من تواضع رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے، خاکساری اختیار کرتا ہے، جو چھوٹا بن کر کے رہتا ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ دنیا بھلے اسے کچھ اور نظر سے دیکھے، لیکن شریعت کی نظر میں اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ اس معاملے میں تواضع اختیار کرنا، عاجزی اور خاکساری اختیار کرنا، چھوٹا بن کر کے رہنا، اس چیز کو اپنے رشتہ داری میں برتنے کی بے انتہا ضرورت ہے، جس میں انسان چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر کے سوچتا ہے کہ میں اتنا بڑا انسان ہوں، خاندان میں سب سے بڑا ہوں، کیسے میرے ساتھ کیسے ایسا ہوا، لوگوں نے مجھے بلایا نہیں، لوگوں نے مجھے شامل نہیں کیا۔ تو ان چیزوں کو لے کر کے شریعت ہماری خصوصی رہنمائی کرتی ہے کہ اس چھوٹے بن جانے کی چیز کو اپنی رشتہ داریوں میں ضرور استعمال کرو۔ انسان جب بڑا اپنے آپ کو ماننے لگتا ہے، سامنے والے کتنے بھی بڑے، کتنے بھی عظیم، وہ سب اسے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔ تو تواضع اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ایسے ہی نفس کی حرص و ہوس جو ہے، جو لالچ ہے، جو منفی پہلو ہے، نگیٹو پہلو ہے، جو انسانی نفس میں پایا جاتا ہے، اس سے بھی شریعت نے روکا ہے کہ انسان بیجا حرص و ہوس کا شکار نہ ہو۔ انسان کا جو نفس ہے وہ بہت لالچی ہے، بہت کچھ چاہتا ہے، زیادہ گاڑیاں ہوں، اچھے سے اچھا گھر ہو، اچھے سے اچھے لباس ہوں، نیک اولاد ہو، ساری چیزوں کی فراوانی ہو، حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، اور چاہیے کا نعرہ بھی لگا رہا ہوتا ہے۔ سب کچھ موجود ہے لیکن اور چاہیے کا نعرہ بھی اس کا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ حرص و ہوس ہے انسان کا، جو کہ انسان کا نفس بے نیاز نہیں ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفس کے اس حرص و ہوس کو اپنے فرمان میں ذکر کیا کہ اگر انسان کے پاس مال و دولت سے بھری ہوئی ایک وادی ہو، وادی کہتے ہیں دو کشادہ پہاڑوں کے درمیان کشادہ جگہ، اگر وہ بھری ہوئی جگہ سونے سے بھری ہوئی ہو انسان کے پاس، تو تیسرے کی شب تلاش کرے گا۔ دو وادیاں بھری ہوئی ہوں تو چاہے گا تیسرا بھی ہو۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب ہمیں اور توجہ دلائی کہ انسان اپنے نفس کی جو حرص و ہوس ہے، جو لالچ ہے، اس پر کنٹرول کرے، اور شریعت کی تعلیم کو پڑھ کر کے انسان اس چیز پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے، اس حال میں اس کی صبح ہو کہ وہ امن و امان محسوس کر رہا، اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے،
کوئی دقت نہیں ہے، اس کے بدن میں تندرستی ہے، ایک دن کی خوراک گھر کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا خزانے سمیٹ دی گئی اور اس کو گھر میں لا کر کے رکھ دی گئی۔ آج انسان اسی کے لیے تو کوشش کرتا ہے کہ کوئی ٹینشن نہ ہو، کسی کا کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، جسم میں تندرستی ہو، تینوں ٹائم کی خوراک موجود ہو، اور کیا چاہیے انسان۔ اللہ کے نبی نے کہا اس حرص و ہوس جو نفس کی لالچ ہے اور حرص و ہوس ہے، اس کو دبانے کے لیے تعلیم دی کہ اگر ایسی پوزیشن ہے کسی کی، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں دنیا کا بہت امیر ترین انسان ہوں۔ ایسے ہی انسان کا جو نفس ہے وہ غصے کا اظہار چاہتا ہے۔ بھائیو، غصہ کرنا یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ غصہ آنا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد اس پر کنٹرول کر لینا یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے۔ غصہ آنا سب کے لیے ہے، لیکن غصے کا اظہار نہ کیا جائے، جذبات کے ذریعے، ہاتھا پائی کے ذریعے، اپنی بدزبانی کے ذریعے اس کا اظہار نہ ہو غصے کا، بلکہ اس پر قابو پا لیا جائے، اس پر کنٹرول کر لیا جائے۔ ایسا شخص بہت بہادر انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہادر نہیں ہے جو اکھاڑے میں پہلوان کو اٹھا کے پٹک دے، در حقیقت بہادر انسان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، یہ بہت بڑا بہادر انسان ہے۔ ایسے ہی جو انسان کا نفس ہے یہ انتقام چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے۔ کبھی کچھ انبن ہو گیا، کسی نے اس کو کچھ مار پیٹ دیا، وہ چاہتا ہے کہ بدلہ لے۔ بدلہ لینا اسلام میں جائز ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے، لیکن جہاں یہ رہنمائی کی ہے بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے شریعت نے، وہیں یہ بھی کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، تمہارے ساتھ جتنی زیادتی کی گئی ہے، برائی کی گئی ہے، تم اس کا انتقام لے سکتے ہو، لیکن یہ بھی نصیحت کی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے، جو معاف کر دے، یہ بڑی عظیمت اور ہمت کی بات ہے۔ آپ کے اوپر زیادتی ہوئی، آپ کو کسی نے کچھ الٹا پلٹا کہہ دیا، آپ نے اس پر صبر کیا، اس کو معاف کر دیا، یہ بہت ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ انتقام لینے کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن معاف کر دینا یہ بڑی بہادری کی بات ہے۔ اور معاف کرنا اگر دیکھنا ہو تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جن کا ایک ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونے کا درجہ اور حیثیت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کو معاف کیا۔ 13 سال مکی جو زندگی تھی کتنی تکلیفوں میں گزاری ہے۔ آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کے گردن پہ لا کے اونٹ کی اجڑی ڈال دی جاتی تھی، آپ کے جان پر حملے ہوتے تھے، طرح طرح سے آپ کو ایذا پہنچایا جاتا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو کتنا مارا پیٹا جاتا تھا۔ آپ نے سب تکلیفیں برداشت کر لی۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے، وہی مکہ کے ظالم اور جابر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان غالب آ گئے ہیں، سب کے سب بنا کر کے ایسے مشرکین اور کفار آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ سب کی گردن نیچے ہوئی ہے، ایک امید اور آس لے کر کے کہتے ہیں یا محمد ارجو خیرن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے خیر کی امید کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ کتنا بڑا دل کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 13 سال تک جو قوم ایک نبی کو ستاتی رہی، ایک نبی کو تکلیف پہنچاتی رہی، آج جب غلبہ مل گیا ہے، چاہے تو ایک اشارے پہ سب کی گردن قلم کروا سکتے ہیں، لیکن کتنا بڑا دل کیا ہوگا اور کتنی مصیبتوں کو جو سامنا کیا تھا ان پر کتنا قابو پاتے ہوئے کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا بہت حوصلے اور ہمت کی بات ہے۔ تو انسان کا جو نفس ہے وہ انتقام چاہتا ہے، انسان کو اس تعلق سے بھی اپنے نفس کی تربیت کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھائی نفس کی 3 اہم قسمیں ہیں، اس کو بھی ہم جان لیں تاکہ نفس کی تربیت کرنے میں اور نفس کی پرستش کرنے میں جو ہمیں بہت ساری چیزیں مومن اور ممد اور معاون ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں نہ کر کے اپنے نفس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، نفس کی بات ماننے لگ جاتے ہیں، ہمارے لیے اس میں اس تعلق سے آسانی ہو۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، اس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ پہلی قسم ہے نفس امارہ، دوسری قسم ہے نفس لوامہ، تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ یہ جو نفس امارہ ہے
یہ انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف اکساتی ہے کہ چل تو غلط کام کرنے کے لیے، چل گناہ کا کام کرنے کے لیے، تو نماز پڑھنے مت جا، تو لوگوں کی مدد مت کر، اچھے جملے اچھی باتیں استعمال نہ کر، تو قرآن مت پڑھ، تو نیکیاں مت کر۔ یہ انسان کو ہمیشہ گناہ کے لیے اکساتی ہے نفس امارہ، اور اسی نفس امارہ سے ہماری لڑائی ہے، اسی سے ہمیں فتح حاصل کرنی ہے، اسی کو ہمیں شکست دینا، ہرانا ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ، کہ انسان جب کوئی غلط کام کر لیتا ہے، کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے، تو دنیا والوں کے ملامت کرنے سے پہلے انسان کا ضمیر خود اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے بہت غلط کر لیا، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، اطمینان والی نفس، جو بہت خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، جو سچے ایمان والوں کو ملتی ہے، جس کے تعلق سے بشارت سنائی گئی ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے، خصوصی طور پہ اہل ایمان کو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے لوگ جو نفس مطمئنہ کے حامل ہیں، جنہوں نے اپنے نفس سے لڑائی کر کے نفس امارہ کو ہرا دیا ہے اور نفس مطمئنہ میں اس کو تبدیل کر لیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے، اور خصوصی طور پہ موت کے وقت جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اس انسان سے اور اس کے نفس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی نفس، جسے تیرے رب کے سچے معبود ہونے پر اطمینان تھا، جسے نماز پڑھنے پر اطمینان تھا، جسے روزہ رکھنے پر اطمینان تھا، جس کو نیکیوں کے کرنے پر اطمینان تھا، جس کو گناہوں کے چھوڑنے پر اطمینان تھا، اس کو مخاطب کرتے ہیں فرشتے، وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف پلٹ چل، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کہے گا اے میرے بندے، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور تو میری جنت میں شامل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ والوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہوگی۔ تو ہم سب کی زندگی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے نفس کے حوالے سے، کہ ہم نفس امارہ کو ہرا لے جائیں، وہ نفس جو انسان کو ہمیشہ گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اس کو ہم شکست دے دیں اور اس کو تبدیل کر کے نفس مطمئنہ بنا لے جائیں، جو ہمیں نمازوں پہ بھی اطمینان دلائے، نیکیوں پر مطمئن رکھے اور کار خیر میں ہمیں حصہ لینے کی طرف اکسائے۔ اس نفس کو ہمیں بنانے کی، تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیو، یہ اعزاز خصوصی طور پہ اہل ایمان کو حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں، نفس امارہ نہیں چاہیے مجھے، نفس لوامہ نہیں چاہیے، نفس مطمئنہ کا سوال میں تجھ سے کرتا ہوں۔ تؤمن بلقائک، وہ نفس جو تجھ سے ملاقات کی امید رکھتی ہے، وترضى بعطائک، اور تیرے دیے ہوئے نعمتوں سے خوش ہے، وتقنع بعطائک وترضى بقضائک، اور تیرے فیصلے پر راضی ہے۔ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں۔ ایک آخری چیز میرے بھائیوں، اس کو ہم جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی طور پہ ایک علامت بتائی ہے، اگر وہ علامت ہمارے اندر آ جائے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے جنگ میں جیت چکے ہیں اور اپنے نفس امارہ کو شکست دے چکے ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے کہ انسان اس نفس کی لڑائی میں اگر اس کے اندر یہ بدلاؤ آ گیا، یہ تبدیلی آ گئی کہ وہ غریبوں کا ہمدرد بن گیا۔ آج لوگ امیروں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں، ان سے الفت اور محبت نہیں ہوتا، ان کے پیسے کی وجہ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی غریب کے پیچھے جا رہا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو گلے لگانے کے لیے، اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، تو گویا کہ اس کے اندر یہ جو نفس کی لڑائی تھی، وہ نفس کی لڑائی میں فتح پا چکا ہے، اور اس کا نفس امارہ نفس مطمئنہ تبدیل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی جو نفس ہے وہ امیروں کی طرف بھاگتا ہے، پیسے کی طرف بھاگتا ہے، غریبوں کی طرف اس کا رجحان، اس کا میلان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا رجحان ہونے لگا غریبوں کی طرف، ان کی ہمدردی کے لیے، انسان کو جان لینا چاہیے وہ اپنے نفس کی لڑائی میں فتح پا چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے خیر اور بھلائی کے کاموں کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور گناہوں کے کاموں کو چھوڑنے کے لیے بھی اس کی توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین، اور غریبوں مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں، میں ان سے محبت کرنے والا بن جاؤں۔
تو بھائیو یہ چند باتیں تھیں نفس پرستی اور نجات کیوں اور کیسے، اس حوالے سے جو آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اے بار الہ ہماری زندگی میں نفس کی لڑائی کے تعلق سے یہ جو بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس کے تعلق سے جو تعلیمات ہیں اسلام میں ان کو پڑھنے کی اور ان کو پڑھ کر کے اپنی اس نفس کی لڑائی میں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہمیں اپنی نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے کی اور بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔